ریحان ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنی سمر ویکیشنز انجوائے کر رہا ہے، جبکہ اس کی چھوٹی بہن ثنا چھٹی جماعت کے امتحانات دے رہی ہے۔ ثنا ریحان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کو کمپیوٹر سائنس کے ٹاپک ڈیجیٹل سٹیزن شپ میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ریحان اس ٹاپک کی بہت زیادہ نالج رکھتا ہے اور وہ اپنی بہن کو انٹرنیٹ ایتھکس اور سائبر ایتھکس کے بارے میں بتاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ریحان، جو ثنا کا بڑا بھائی ہے، وہ ثنا کو انٹرنیٹ ایتھکس کے بارے میں بتا رہا ہے اور وہ اس کو یہ سکھا رہا ہے کہ ان کو لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ جان جائیں گے کہ انٹرنیٹ ایتھکس، سائبر بلنگ اور سائبر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسیپٹیبل یوزر پالیسی اور اس کا سوسائٹی میں استعمال کے بارے میں بھی جان جائیں گے۔ بھائی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں یہ ٹاپک سمجھنے میں؟ 1 مہینے میں میرے امتحانات بھی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، کون سا ٹاپک ہے؟ بھائی، ہم نے آئی سی ٹی میں ایتھکس اور سیفٹی کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے تو ڈیجیٹل پلیجرزم، سافٹ ویئر پالیسی اور کاپی رائٹس پالیسی کے بارے میں جان کر بہت حیرت ہوئی۔ کیا تم نے ڈیجیٹل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی پڑھا تھا؟ جی بھائی، ہم نے ڈیجیٹل سیبلٹی کے بارے میں بھی پڑھا تھا، جیسے ہمارا ڈیٹا کاپی رائٹ پالیسی اور سیکیورٹی کمپنیز کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ اگر ہم کوئی ان ایتھیکل کام دیکھیں تو اس کو رپورٹ کریں۔ ڈیجیٹل سیبلٹی ہمیں آن لائن ابیوز، ہیراسمنٹ اور ڈیجیٹل کرائم سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ تم تو کافی کچھ جانتی ہو۔ اب بتاؤ آج کا ٹاپک کون سا ہے؟ بھائی، آج کا ٹاپک انٹرنیٹ اور سائبر ایتھکس ہے۔ کیا آپ یہ سکھا سکتے ہیں؟ چلو آج ہم انٹرنیٹ ایتھکس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت براڈ ٹرم ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس سے مراد انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اور ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس ٹاپک میں کیسے آئیں گی؟ تم اصل ڈیفینیشن سے بہت قریب ہو۔ اب جیسے میں نے بتایا، یہ ایک نہایت براڈ ٹرم ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ کا رول کیا اور کیسے ہوتا ہے اس کا تجزیہ بھی کرتا ہے۔ گلوبلی کنیکٹڈ رہنے کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ آج کے دور میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ریموٹ جابز کرتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہاں انٹرنیٹ کی مدد سے ہی انفارمیشن اپلوڈ ہوتی رہتی ہے۔ انٹرنیٹ ایتھکس کا تعلق ایک ایسی اچھی زندگی ڈیولپ کرنے سے ہے جو ہم اپنے اور سوسائٹی کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جیسا ہم بننا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایتھکس سے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد وہ زندگی ہے جس سے تم معاشرتی طور پر کنیکٹڈ ہو۔ اب تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا بازار ہے، اور اس پر ایکٹیو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا انٹرنیٹ ہر طرح کی خبر سے باخبر ہو۔ انٹرنیٹ ایتھکس سے مراد وہ اصول ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آن لائن رہنے کے کیا اصول ہیں اور ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے۔ کیا آپ مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ تم نیوز رپورٹرز کی مثال لے لو، جیسے کہ اگر وہ خبروں میں ایک بات بتاتے ہیں جبکہ اپنے آن لائن پلیٹ فارم پر وہ خبر کا دوسرا رخ دیتے ہیں، تو وہ انٹرنیٹ ایتھکس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم کسی انسان کی پرائیویسی کا خیال نہ کریں۔ کسی کے کام کو نقل کرنا یا اس کے حوالے بڑے الفاظ میں آن لائن بات کرنا بھی انٹرنیٹ ایتھکس کی وائلیشن ہوگی۔ کسی کے کام کو نقل کرنا یا اس کے حوالے سے بڑے الفاظ میں آن لائن بات کرنا بھی انٹرنیٹ ایتھکس کی وائلیشن ہوگی۔ کسی کو ہیراس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی آن لائن موجودگی پر بے عزتی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی کسی کو آن لائن تنگ کیوں کرتا ہے؟ کیا تم نے اسکول میں کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے جو باقی سب سے تھوڑا مختلف ہو؟ بالکل، ایسے بچے جو کہ اینک نہیں پہنتے ہیں، یا موٹے ہوتے ہیں یا چھوٹے، اور جو لمبے ہوتے ہیں، سب ان کو تنگ کرتے ہیں۔ بالکل، آن لائن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کسی کے جسم یا کسی کے نام کا مذاق بناتے ہیں۔ کسی کو بھی ہراس کرنا ویسے بھی غیر اخلاقی ہے، چاہے آپ آن لائن ہو یا آمنے سامنے۔ ہمیں اس سب کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس طرح کی بولینگ کو ہم سائبر بولینگ کہتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں سنا تو تھا، مگر معلوم نہیں تھا کہ یہ سائبر ہوتی ہے۔ تو اب تمہیں اس سے کیا سمجھ آیا؟ کسی کو ٹیکنالوجی کے ذریعے تنگ کرنا، ڈرانا یا شرمندہ کرنا سائبر بلنگ کہلاتی ہے۔
بالکل، یہ دھمکی جارحانہ اور مطلبی میسیج، پوسٹ یا ٹویٹس ہو سکتے ہیں جو کسی کو خاص طور پر تکلیف پہنچانے کے لیے کیے گئے ہوں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر اپنی ذاتی معلومات نہ ڈالیں۔ سائبر بلینگ ویڈیوز، پوسٹ اور تصویروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم اس سے کوئی چیز دیکھیں تو ہمیں اس کو فوراً رپورٹ کرنا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب اگر سائبر ایتھکس کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ پر ذمہ دارانہ طریقے سے بہیو کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسا ہم کسی کی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے، اسی طرح ہم کسی کا کچھ اس کی مرضی کے بنا کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تہذیب سے پیش آنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کسی سے آن لائن انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جو ہم روزمرہ میں کرنے کو غلط سمجھتے ہیں وہ سائبر ورلڈ میں بھی نہ کیا جائے۔ سمجھ گئی۔ اب ہمارے پاس کچھ ایتھیکل اصول بھی ہیں۔ اصول؟ بالکل، ہمیں ایسے ٹاپکس پر بحث سے بچنا چاہیے جو کہ گرما گرمی کا باعث ہیں۔ اور ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ اپنے مذہب اور پالیٹکس یا کسی بھی شخص سے جذباتی طور پر بہت جڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بحث سے وہ برا مان سکتے ہیں اور لڑائی کا خدشہ بڑھ سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں مزہ آتا ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یا تعلق جذباتی ہونے سے نہیں بلکہ لوگوں کے کردار کا خیال رکھنے سے۔ آؤ اب دوسرا ٹاپک کرتے ہیں۔ اس میں یہ آتا ہے کہ تم دوسروں کی بات اور خیالات کا احترام کرو۔ اس کے علاوہ دوسروں کی تہذیب اور روایات کا احترام بھی ہمیں کرنا چاہیے، جیسا کہ قومی اور بین الاقوامی کلچر اور ویلیوز۔ قومی اور بین الاقوامی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ سعودی عرب میں ایک لازم عمل ہے کہ خواتین نے پردہ کرنا ہے، دیگر اسلامی ممالک بھی اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ اسلام اور کسی مذہب کی بے عزتی کی جائے۔ مسلمان ریاستوں میں ہمیں کچھ گناہ کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ان کی سزا بہت سخت ہے۔ اگر ہم کسی اور ملک جائیں اور ان کے بنیادی اصولوں پر عمل نہیں کریں تو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے اگر کسی جگہ کی تصاویر پوسٹ کرنا پر پابندی ہے اور لوگ اس کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر لگا دیں تو وہاں کے رہنے والوں پر کیا اثر ہوگا؟ یہ تو کافی روڈ حرکت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قومی اور بین الاقوامی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی رائے کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اگر ہم اس کے مخالف ہوئیں تو بس ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، صبر کی تو بہت ضرورت ہے، اور آج کل کے لوگوں میں اسی کی کمی ہے۔ تبھی لوگوں میں لڑائیاں اور جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو صبر سے کام لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر چیٹ کرتے ہوئے یا ای میلز کرتے ہوئے ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور اچھی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مناسب زبان کا استعمال کرنا چاہیے؟ بالکل، تم ان کے ساتھ بے تکلف بھی ہو سکتے ہو، لیکن میسیجز کرتے ہوئے تھوڑا خیال رکھا کرو کیونکہ آن لائن میں میسیجز صحیح طرح کنوے نہیں ہوتا اور بعد میں مسئلے ہوتے ہیں۔ میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گی۔ بہترین، ہمارے پاس کچھ اور اصول بھی ہیں۔ ہمیں کاپی رائٹ اصول کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب کچھ ڈاؤن لوڈ کریں ہمیں ڈیجیٹل پلیجرزم کا خیال رکھنا چاہیے اور کچھ بھی ان لائسنس انسٹال نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پرسنل انفارمیشن شیئر کرنے سے بھی ڈیٹا ہیکرز ہیک کر سکتے ہیں؟ صحیح، تمہیں بھی ان سروسز کو استعمال کرنا ہے جن کی تمہیں اجازت ہے۔ اگر سیکیورٹی ٹوٹتی ہے تو تم بھی سائبر بلینگ کے وکٹم بن سکتے ہو۔ آئی سی ٹی کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کے لیے سیکیورٹی ضروری ہے۔ اس کا مقصد محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہوئے؟ ہم اسٹرانگ پاسورڈ رکھ سکتے ہیں جو کہ سب سے الگ ہوں، اور ان کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر پاس رکھنے چاہیے تاکہ اس میں بگز اور وائرس نہ آئے۔ اس کے علاوہ ای میلز اور سروس کا جواب دیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ بھائی، ایکسیپٹیبل یوزر پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب وہ پالیسی ہے جو ہمیں آن لائن بہیو کرنے اور گیجٹس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں انٹرنیٹ کے استعمال کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے۔ صحیح، اب ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ ایکسیپٹیبل یوزر پالیسی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہے۔ استعمال کرنے والوں کو دونوں ان ایکسیپٹیبل اور ایکسیپٹیبل رویوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب ان